بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت دہم کی نظم حمد اور نعت کی مکمل مشقی سوالات کا ہے۔ بیٹا جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے۔ بیٹا یہ ہماری پہلی نظم ہے حمد، اس کے سوالات ہیں، اور سوالات کا سوال بورڈ میں 10 نمبر کا آتا ہے، اور میں نے ان سوالات کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی رہے، تاکہ آپ بفضل الہی پورے مارکس اس میں لے سکیں۔ اس نظم کا پہلا سوال ہے، درجہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ جز الف، اللہ تعالیٰ نے کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ جواب، کائنات کی تخلیق، یہ اس کی ہیڈنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ جز بے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمت سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کریں۔ جواب، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیڈنگ ہوگی، اور اس کا جواب ہم تحریر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں: انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کے لیے ہر چیز مسخر کر دی ہے، انسان کے لیے نباتات، جمادات اور حیوانات پیدا کیے ہیں، اور انسان کو حیوان ناطق بنایا ہے۔ جز جیم، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، مخلوقات کی ہیڈنگ ہوگی، اور جواب میں ہم تحریر کریں گے: نظم حمد میں نباتات، جمادات، حیوانات، ہمارے باپ دادا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے۔ جز دال، اجالے، اندھیرے اور خشک و تار کس کے مظاہر کے نمونے ہیں؟ جواب، مظاہر کے نمونے، اجالے، اندھیرے اور خشک و تار اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں۔ جز ہے، انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ جواب، فطرت انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اور اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنایا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا بنایا ہے۔ سوال نمبر 9، حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے۔ جواب، ہم آواز الفاظ جنہیں قافیے کہتے ہیں۔ حمد میں آنے والے ہم آواز الفاظ قوافی درج ذیل ہیں: کر، بھر، حکمرانی، باغبانی، قدرت، نعمت، تاریکی، باری کی، مخلوقات، حیوانات، ارادوں، دادوں، پیدا، شیدہ۔ سوال نمبر 10، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ جواب، اعراب: حرف کن، جمادات، نباتات، بشر، نعمت۔ ان الفاظ پر میں نے اعراب لگا دیے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھیں اور ان کو یاد کر لیں۔ بیٹا ہماری دوسری نظم ہے نعت، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نعت کا پہلا سوال ہے، درجہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ جز الف، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب، صفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے پہلے شعر میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں، یہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کا غم بانٹنے والے ہیں۔ جز بے، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ جواب، سکون۔ دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون آ گیا ہے، انہیں دنیا میں ایک ایسی ہستی میسر آ گئی ہے جو ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے غریب اور یتیم بے یار و مددگار تھے۔ جز جیم، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، انسان کا عرفان کا مطلب ہے پہچان، شناخت۔
اصل میں عرفان اللہ تعالیٰ کی پہچان کو کہتے ہیں۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانتا ہے، وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہو رہا ہے، وہ اس بات کو پہچان رہا ہے کہ اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اس بات سے روشناس کروایا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جز دال، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، شاعر کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام محبت کرنے کا اصول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کو دکھ یا تکلیف نہ دی جائے۔ جز ہے، نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ جواب: خضر سے مراد، نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی فرماتے تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا دی اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ جواب: اعراب: عالم، سکون، عرفان، محبت، منزل۔ بیٹا ان الفاظ پر میں نے اعراب لگا دیے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں۔ امید ہے آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک آپ اس کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔